ہم نے کچھ عرصہ پہلے آخرت کے حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ جمعہ کے خطابات کیے تھے۔ اسی حوالے سے آج ہمارا جو عنوان ہے وہ قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کے حوالے سے لوگوں کے احوال کیسے ہوں گے، نیکی اور گناہ کے حوالے سے لوگوں کے طبقے کون کون سے ہوں گے جو قرآن و سنت میں جن کا ذکر ہے۔ یہ باتیں آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں رکھی تاکہ قیامت کے دن کا جو عظیم بڑا دن ہے، وہ جو مرحلہ پیش آنے والا ہے، اسے آج دیکھا جائے، غور کیا جائے اور اپنے آپ کو تولا جائے کہ ہم کس طبقے میں کھڑے ہوں گے اور کہاں کھڑے ہوں گے، اور اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، تو پھر آج ہمارے پاس وقت ہے، آج وقت ہے کہ ہم بہتری کر سکیں اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے تقوی میں، اپنی طہارت میں، للہیت میں، آج وقت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کہ قیامت کے دن لوگ کتنے طبقوں میں بٹ جائیں گے، نیکی اور گناہ کے حوالے سے لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، ان کو ذکر کرنے کا مقصد صرف اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو آج ہمیں اس کو ریویو کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا وقت ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کمی بیشی ہے تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں، بہتر گریڈ میں جا سکتے ہیں، بہتر طبقے میں جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بات حق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا، میزان لگایا جائے گا۔ یہ لفظ یاد رکھیے، قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ یہ جو میں نے سورہ القاریہ کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں جس کے عمل نیک عمل کا وزن کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے مزے کی، بڑے راضی طبیعت کرنے والی، خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا۔ کون ہوگا؟ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ 30ویں پارے کی سورہ القاریہ ہے۔ یہ بات صرف ہمارا تخیل نہیں، یہ میں محض کوئی ذوق کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کے حقائق ہیں، یہ ریئلٹی ہے جو اللہ نے بیان کی کہ اعمال کو توڑا جائے گا، اور جن کے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیشت راضیہ، راضی زندگی میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے بندے تجھے کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ٹھکانہ ہاویہ ہوگا ان کا۔ یہ قرآن ہے۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 اللہ پاک نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو گاڑ دیں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 بار بار بتا رہا ہوں تاکہ یہ مت سمجھا جائے کہ شاید کوئی عالم دین یا کوئی واعظ و خطیب محض اپنے خیال سے بات کر رہا ہے۔ نہیں، یہ قرآنی حقائق ہیں جن کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا،
جو کہ دینا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ذرا برابر بھی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کے عمل کا کوئی رائی سے بھی چھوٹا ذرہ ہوا، اچھا ہے یا برا ہے، عمل کا رائی کا دانہ، یہ رائی کیا ہوتی ہے؟ دانوں میں ایک ہمارے ہاں ہم جو سرسوں کا تیل یوز کرتے ہیں، ایک سرسوں کا ایک دانہ ہوتا ہے، بڑا باریک سا ہوتا ہے، رائی کا دانہ اس سے بھی باریک ہوتا ہے۔ کہا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوا، اتینا بہا، ہم اسے بھی پلڑے میں لے کر آئیں گے۔ عمل غائب نہیں ہوگا، کسی کا اچھا یا برا کام ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، گم نہیں ہوگا، چھپ نہیں جائے گا، اوجھل نہیں ہو جائے گا، ہم لے کر آئیں گے اس کے عمل کو اور اس ترازو میں رکھیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کرنے والے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ انبیاء 47۔ اور اللہ پاک نے سورہ تکاثر میں تیسرے پارے میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیکی کا چھوٹا سا ذرہ بھی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اپنے ترازو میں دیکھے گا رکھا ہوا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی بدی کا چھوٹا سا ذرہ بھی کرے گا تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے پلے میں رکھا ہوا دیکھے گا، نظر آئے گا اس کو کہ میرا معاملہ یہ تھا، میں نے یہ کیا۔ اور پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنے ہی ایسے علاقوں کے لوگ تھے، شہروں والے، بستیوں والے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، وہ جو اللہ رسول کے نافرمان تھے ہم نے ان سے پھر سخت قسم کا حساب لیا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، یہ لفظ تو آپ کو بھی سمجھ آ رہے ہیں، ہے قرآن عربی کا مگر اردو کا مفہوم دے رہا ہے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، وہ جو اللہ رسول کے منکر لوگ تھے، نافرمان تھے، پھر ہم نے ان سے بڑا کڑا حساب لیا، بڑا سخت حساب لیا ان سے۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا سخت قسم کا عذاب دیا۔ آگے چلیے سورہ انشقاق، یہ ذکر تھا کافروں کا کہ سخت عذاب ہم نے ان کا حساب کیا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہاں وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اسی کا ملے گا جو نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہوگا، وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فرمایا جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب اس سے بھی لیا جائے گا مگر آسان حساب لیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ منظور کے شعور سے اللہ جس سے حساب کتاب شروع کر دے گا وہ تو پکڑا جائے گا، خدا حساب کرنے بیٹھ جائے تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں آپ نے تو کہا تھا منظور کے شعور سے جس سے اللہ نے مناقشہ شروع کر دیا، ہاں بھی یہ کیسے کیا، یہ کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں کیا، اللہ نے جس سے یہ سوال و جواب شروع کر دیا، خدا نے جس پہ جرا کر دی وہ تو پھر پکڑا جائے گا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم آسان حساب لیں گے۔ کون پوچھ رہی ہے یہ بات؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اے صاحبہ خیرات نیک عورت، یہاں حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ چہرہ دیکھے گا کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، کہا جائے گا چلو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ بس یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اعمال نامہ پہلے دائیں ہاتھ میں ہوگا، تو بس یہاں حساب آسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف پیش ہونا ہے اور خدا حکم جنت عطا فرمانے کا۔ دوستان کرام یہ قدر قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے یوں سمجھ لیں کہ 4 طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بغیر کسی معاملے کے حساب و کتاب کے
جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر اور مشرک کی حالت میں دنیا سے گئے تھے، معاذ اللہ تغفر اللہ، جو دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کو چھوڑ کر اس سے نیچے جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر شرک کے بارے میں اس نے اصول بنا دیا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، معاف نہیں کیا جائے۔ اور پھر کافروں کے بارے میں سورہ البقرہ 217 فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ عَن دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر میں مر جائے جو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو حالت کفر میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو عمل ہیں، بھلے اس نے اچھے بھی کیے دنیا میں، مگر اس کے اچھے عمل کا بھی قیامت کے دن کوئی اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ دنیا میں حساب برابر کر دے گا، قیامت کے دن اس کو کوئی نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ تو حال ہو گیا کافر و مشرکوں کا۔ اب ذرا آگے چلیے، ہم اہل ایمان کا حال پڑھتے ہیں کہ وہ کتنی قسم کے ہیں۔ ہماری اصل جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ جو ایمان والے لوگ تھے، قیامت کے دن اپنے نیکی گناہ کے حوالے سے ان کے کتنے طبقے بن جائیں گے۔ اگر ہم قرآن و سنت کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلا طبقہ ہمیں وہ نظر آتا ہے، میں نیچے سے اوپر جاتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ کو پہلے لاؤں، سیکنڈ تھرڈ بعد میں لاؤں، نہیں، میں تھرڈ کو پہلے، پھر سیکنڈ اور پھر فرسٹ کی طرف جاؤں گا۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جنہیں جنت بھیجا جائے گا، مگر پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق جہنم ہو جائیں گے، جہنم کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے جن کے عمل تولے جائیں گے اور اعمال میں ان کی نیکیاں کم ہوں گی اور ان کے گناہ بہت زیادہ، ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، ظلم ہوگا، طغیان ہوگی، سرکشی ہوگی، زمین پر، اللہ کی زمین پر فساد ہوگا، لوگوں کے ساتھ انہوں نے تباہی ظلم کیا ہوگا، شرابی، بدکار، خدا جانے گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں جن سے ان کا اعمال نامہ بھرا ہوگا، اور نیکیوں کے معاملے میں ان کا معاملہ خالی ہوگا، ان کے لیے حکم جہنم ہوگا۔ اور وہ جہنم جانے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں کیسے جائیں گے؟ تین شکلیں ہیں۔ یا تو جس جرم کی جتنی سزا تھی وہ سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایک شکل یہ ہے۔ سزا پوری ہو گئی تو بندہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے۔ مومن کا گھر تو جنت ہی ہے، مومن کا گھر تو جنت ہی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم گیا تھا، سزا پوری ہوئی واپس چلا گیا، ایک شکل یہ ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ سزا پوری نہ تھی، جہنم میں جل رہا تھا، میرے آقا خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے فریاد کی، مولا میرے امتی جہنم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائے گا جاؤ میرے حبیب، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکالو، جنت میں داخل کر دو۔ دوستان گرامی، یہ کر کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے توجہ ذرا بات سے رکھیے۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو جہنم میں پڑا ہے، اور اس پر بڑی تفصیلات ہیں، ہم اگر تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں تو پورا جمعہ اس پہ ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو صرف 2 حدیثوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2401، آقا فرماتے ہیں کہ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ کی شفاعت سے جہنم سے نکالے گا، فیدخلون الجنہ، انہیں جنت داخل کیا جائے گا، فیسمون الجہنمیین، اور ان کا نام ہوگا جہنمیین، جہنم سے شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے نکال کر جنت میں داخل کیے گئے لوگ ہیں، مگر
جنت میں آئیں گے مگر نام جہنمی والا رہے گا کہ جہنم سے آئے ہوئے ہیں جنت کے اندر. اور کچھ احادیث میں تفصیل آئی ہوئی ہے. فرمایا عذاب جہنم کے باعث ان کی جلد سیاہ ہو چکی ہوگی. عذاب جہنم کی وجہ سے جلد سیاہ ہو جائے گی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے جہنم کا عمومی حال کافروں کے لیے تو یہ ہے کہ لا یموتون فیہا ولا یحیون، کہ جہنم میں نہ تو انہیں موت آئے گی کہ عذاب کی فیلنگ ختم ہو جائے، اور نہ زندگی ہوگی. یعنی عذاب اتنا ہے کہ جان جاتی ہے، اور جان نہیں جاتی، نکلتی نہیں ہے کہ عذاب برداشت کرنا ہے. مگر جو مومن لوگ ہوں گے اور جہنم میں پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر موت بھی طاری کر دے گا تاکہ عذاب کی فیلنگ رک جائے ان کی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا اللہ ان میں موت طاری کر دے گا، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کا حکم دے گا اپنے حبیب کریم کو. حضور ان کی شفاعت کریں گے. پھر گروہ در گروہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جہنم سے نکال کر جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا. ماء الحیات ایک نہر ہوگی جس کے پانی کا نام ہوگا زندگی کا پانی. ماء الحیات ہے یعنی وہ پانی ہوگا جو مردہ کو زندہ کر دے گا. وہ پانی ہوگا جو جلی ہوئی سڑی ہوئی کھالوں کو پھر نئی تازگی دے دے گا. ان کو وہاں پہ ڈال دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں ان پر پانی ڈالو، تم ان پر پانی ڈالو. جنتی پانی ڈالیں گے اور فرمایا وہ پانی سے اس طرح تر و تازہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے جیسے پانی کے بہاؤ میں مٹی والا جو دانے کا ذرہ ہے جب وہ مٹی میں پڑا ہوا پانی کا بہاؤ گزرتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے باہر نکل آتا ہے. تو کہا ایسے جہنم کے جلے ہوئے جنتیوں کے پانی ڈالنے کی وجہ سے صاف ستھرے ہو کر پھر دوبارہ جنتیوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر. تو یہاں پر ایک شخص نے حضور کی یہ بات سن کر کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ دیہات میں بھی رہے ہو، آپ کو پتا ہے کہ جب دانے پر پانی گزرتا ہے تو دانا کیسے صاف ہو جاتا ہے، لگتا ہے آپ دیہات میں بھی رہتے رہے ہیں. سرکار دو عالم کی اس تشبیہ کو اور اس مثال کو دیکھ کر سننے نے کہا. دوستان گرامی قدر یہ روایتیں اب یہاں پر ایک پہلو جس پر لوگ سبحان اللہ اور واہ واہ کر رہے ہیں وہ پہلو تو یہ ہے کہ حضور کی شفاعت سے جہنمی جنت میں جا رہے ہیں. مگر ایک پہلو فکر کا بھی ہے، پریشانی کا بھی ہے کہ وہ جو جنت میں جا رہے ہیں انہیں نکالا کہاں سے جا رہا ہے، کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ ان کو وہ جہنم میں پڑے ہوئے تھے، ان کو جہنم سے نکالا گیا جنت کے اندر. کیا جہنم ایک لمحے کے لیے برداشت ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں جب سورج 47-48 کے ٹیمپریچر پر ہو ہم باہر گلی میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم بھاگتے ہیں سائے کے نیچے ایک ہی چلا کر کہ گرمی قابل برداشت نہیں ہے. یہ ہماری گرمی ہے زمین کی، وہ جہنم کی آگ جہاں پر آقا فرماتے کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. جہنم کا کم سے کم عذاب یہ ہے. استغفر اللہ العظیم، اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. کم سے کم جہنم کا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے وہاں پر. ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکیں گے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور پھر جہنم جا پڑے معاذ اللہ استغفر اللہ اور پھر جہنم سے نکال کے جنت لے جائے. یہ بات کہنے میں آسان ہے مگر اس سے گزرنا بڑا مشکل کام ہے. دوستان گرامی قدر اگلا دوسرا طبقہ وہ ہوگا قیامت کے دن جو جنت جائے گا مگر صرف حساب کے بعد، یعنی عذاب نہیں ہے، ان کا حساب لیا جائے گا اور حساب لینے کے بعد جب تولا جائے گا اعمال کو تو ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا نیکیوں کے پلڑا بھاری ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے. پلڑا بھاری ہوتا کب ہے؟ جب ادھر بھی کچھ ہو ادھر بھی کچھ ہو، پھر ادھر والا زیادہ ہو جائے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، ادھر والا نیچے چلا جاتا ہے. تو گناہ ان کے بھی ہوں گے، خطائیں ان کی بھی ہوں گی، نافرمانیاں ان کی بھی ہوں گی، مگر جب مجموعی طور پہ دیکھا جائے گا تو ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ حساب کر کے ان کو جنت میں جانے کا حکم عطا فرما دے گا. یہ دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ کون سا ہوگا؟ یاد رکھیے تیسرا طبقہ وہ ہے جسے بغیر عذاب
کے اور بغیر حساب کے نہ ان پر کوئی معاذ اللہ عذاب ہے، اور حتیٰ کہ عذاب تو دور کی بات ہے، ان کا اللہ حساب کتاب کا پہلو بھی نہیں لے گا، بلکہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ طبقہ کون سا ہے، اس طبقے کی نشانی کیا ہے۔ بندے کا بڑا دل کرتا ہے کہ مولا ہمیں ان میں شامل کر دے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ بات تو بڑی پیاری لگتی ہے، دل کو بڑی بھاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کوئی دھکے شاہی تو نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہیے ادھر کر، جس کو چاہیے ادھر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے اصول ہیں، خدا نے بھی کچھ ضابطے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے بھی کچھ قاعدے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھیے، مختصر جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنا حساب خود کیا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں اپنا حساب روز کرتے تھے، جن کا دن گزرا تو اپنے دل پر نگاہ ڈالتے تھے کہ آج میں نے کیا کیا، اچھے کام کتنے کیے، مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو تلافی کیا کروں، نماز رہ گئی تو قضا کر لوں، کسی کے ساتھ کوئی برا ماٹھا بول دیا تو اس کو راضی کر لوں، منا لوں، معافی مانگ لوں۔ جو روز اپنا حساب کرتا رہتا ہے قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من حاسب نفسہ، فرمایا داناؤں میں سب سے بڑا دانا، یعنی جو عقل مندوں میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب روز کرتا ہے۔ من حاسب نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر کے سوچتا ہے کہ میں کچھ کر لوں جو مجھے کل کام آئے گا، آج کچھ کر لوں جو میرے قیامت کے دن کام آئے گا۔ جو آج چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے، اپنی تیاری کرتا رہتا ہے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کے لیے تیاری آج کرتا ہے، عمل آج کرتا ہے، فرمایا اس سے بڑا دانا انسان کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ میں احمق الہم کا اور بے وقوفوں میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ جو پیروی خواہش نفس کی کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے یا سوئے رہو نماز پہ بس پڑھنے کے بعد میں، نفس کی بات مانتا ہے۔ نفس کہتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ نفس کسی نے تھوڑا سا کوئی برا بھلا کہا تو غصے میں آ کر ظلم کر دیا، مار دیا، اس پہ ستم کر دیا، اس کو نفس کی باتیں مانتا ہے، پیروی نفس کی کرتا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور خواہشیں یہ کرتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی پیروی نفس کی کرتا ہے، امیدیں جھوٹی باندھ کے رکھتا ہے خدا کے ساتھ۔ فرمایا وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، بے وقوف انسان ہے جو اس طرح سوچتا ہے۔ حالانکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر ان کو معاف کرتا ہے جو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کبھی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عمل کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، مگر انسان ہے، جتنا بھی زور لگا لے کوتاہی تو ہو جائے گی، انسان تو انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کہا جو غلطی تقاضا انسانی سے ہو جائے اس پر جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تو اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، جو کبیرہ گناہ ہیں، اگر تم ان سے بچو تو اللہ اپنی رحمت سے تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، مگر کچھ بندہ بھی تو کرے نا، کوئی بندہ بھی تو کوشش کرے۔ ایک بندہ ہے جس کا سارا دن سارا رات خدا کی نافرمانی میں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں ہے، رمضان آ گیا پرواہ نہیں ہے، مالدار ہے سالوں پہ سال بوڑھا ہو گیا، اسے حج کرنے کا احساس نہیں ہے، اسے زکات دینے کا خیال نہیں ہے، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مال رشوت کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور پھر پوچھو یار تو کیا کر رہا ہے؟ او یار اللہ بڑا مہربان ہے، کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ اپنے معاملات کو بھی تو کچھ سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ مہربان ہے جو اس کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں اگر ان سے بھول چوک غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے،
हासिबू अनफुसकुम बिअमालिहा, ऐ लोगों अपने नफ्सों का हिसाब करो अपने आमाल के हवाले से कि तुमने आज क्या किया। व तालिबूहा बिअदाइल मफरूज अलैहा, और अपने नफ्स से मुतालबा करो अल्लाह ने तुम पर क्या फर्ज किया, तुमने पूरा किया या नहीं किया, अपने नफ्स से मुतालबा करो। वल अख्ज़ु मिन फनाइहा लिबकाइहा, और इस फानी दुनिया में रहते हुए अपनी बाकी हमेशा रहने वाली दुनिया के लिए नफ्स से मांगो कि यार तू क्या कर रहा है आने वाली जिंदगी के लिए, जहां जाना यकीनी है। और कहा फतज़व्वदू वतअहबू, लोगों सामाने सफर तैयार कर लो और अपने आप को तैयार रखो, बुलावा आज आया कि कल आया, अल्लाह की तरफ से बुलावा आने वाला है। हजरत अली फरमाते अपने नफ्स के साथ ये रोज हिसाब किताब किया, ये रोज उससे बात किया। दोस्तों किरामी कदर, ये जो पहलू है कि जो बगैर हिसाब किताब के माफी वाला मामला है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जिसका मैंने जिक्र किया वो इंसान का अपने अमाल का मुहासबा करना है। याद रखिए जो अपने अमाल का मुहासबा नहीं करता वो क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में जाता है तो फिर भले वो नेकियां भी नहीं कर जाता है, मगर अल्लाह ताला जब उसके लोगों से मामलात को खोलते हैं कि तूने अपने भाइयों के साथ क्या किया, तूने माँ बाप के साथ क्या किया, तूने रिश्तेदारों के साथ क्या किया, तूने हमसायों के साथ क्या किया, तुम्हारा ताल्लुक अपने दोस्त अहबाब के साथ कैसा था, फला का तुमने हाथ क्यों मारा। ये जब ये हिसाब व किताब शुरू हो जाता है उसका, तो फिर इंसान की जो की हुई नेकियां हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। मैं एक हदीस पाक सुना के बात को समेटता हूँ। आका इनामदार ने सहाबा किराम से पूछा कि अतदरून अमल मुफलिस, मेरे गुलामों ये बताओ तुम जानते हो मुफलिस कौन होता है। ये हदीस पाक याद रख लीजिए। आका ने सवाल पूछा जानते हो मुफलिस कौन होता है। सहाबा किराम ने कहा मुफलिस वो होता है जिसके पास माल पैसा ना हो, गरीब आदमी, उसको मुफलिस कहते हैं। सरकार ने कहा नहीं, मुफलिस वो नहीं होता, बल्कि मुफलिस वो होता है जिसके पास नेकियां हूं, नमाजें हूं, रोजे हूं, हज हूं, उम्रे हूं, सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो, मगर उसने किसी का हक खाया हो, किसी का हक मारा हो, किसी को गाली दी हो, किसी को थप्पड़ मारा हो। जब क़यामत के दिन जाएगा अल्लाह नेकियां नहीं तोलेगा, पहले कहेगा किसी बंदे का इस पर हक है तो खड़ा हो जाए, मैं इंसाफ देने के लिए बैठा हुआ। अल्लाह उस दिन फिर यूं बात शुरू करेगा, किसी ने इससे लेन देन करना है, किसी का हक है तो बताए, हकदार खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा मेरे इतने पैसे लिए थे वापस नहीं किए, खा गया। कोई कहेगा फला मौके पर मैं नहीं बैठा था, पीछे मेरी गिबत करके मेरी बेइज्जती करता रहा। कोई कहेगा बारी ताला इसने मुझे गाली दी थी, 4 बंदों में मुझे गरीब किया था इसने। कोई कहेगा मुझे थप्पड़ मार दिया था, कोई कहेगा को कुछ किया था, कोई कुछ कहेगा। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ मेरे बंदो, आज बदी का जवाब बदी नहीं है। ये तो नहीं है कि इसने गाली दी थी तुम गाली दे दो, ये जवाब नहीं है। हाँ, तुमने किसने गाली दी थी इसकी इतनी नीतियां मैं उठा के तुम्हें दे रहा हूं ताकि गाली का बदला हो जाए। गाली वाले को बदला दिया, थप्पड़ वाले को बदला दिया, किसी का हक मारा था उसका बदला दिया, किसी का लूट मार की थी उसका बदला दिया। आका फरमाते हैं वो नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, मगर वो जो बंदों के हक मारे हुए होंगे उसको अदा करते 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 सारी नेकियां लोगों को दे बैठेगा। हकदार फिर भी खत्म नहीं होंगे। अल्लाह फरमाएगा नेकियां तो खत्म हो गई, मगर मैं इंसाफ करने वाला हूं। ऐ लोगों, जिसका हक इसने मारा था उसके इतने गुनाह उठाकर इसके खाते में डाल दो, इतने गुनाह उठा के इसके खाते में डाल दो। आका फरमाते मुफलिस इंसान उस दिन वो होगा जो नेकियां लेकर गया था, मगर हकूकुल इबाद की कोताही की वजह से नेकियां उनके खाते में डालकर उनके गुनाह उठाकर जहन्नम की आग में डाल दिया। ये होगा मुफलिस तरीन इंसान क़यामत के दिन। तो दोस्तान किरामी कदर, ये सारी गुफ्तगू आज की मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि जरूरत है कि अगर हम क़यामत के दिन के हिसाब से बचना चाहते हैं तो जरूरत है कि आज अपना हिसाब किया जाए, आज अपना मुहासबा किया जाए, आज अपने आप को एक मीज़ान के तराजू में रखकर खुद तोला जाए कि मैंने क्या किया, मेरा दिन कैसा गुजरा, मेरी रात कैसी गुजरी, मेरे अमाल कैसे हैं,
میں نے اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ظلم تو نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو اس کی تلافی آج کرنے کی کوشش کریں۔ آج تلافی کرنا آسان ہے، کل قیامت کو تلافی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔